ایک امام گزرے، میں پڑھ رہا تھا، امام اسماعیل، تو سفر کیا کرتے تھے، مختلف لوگوں سے ملا کرتے تھے. تو یہ لکھتے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے بنو عذرا، عربوں میں جیسے قبائل ہوتے ہیں نا، تو ایک قبیلہ تھا بنو عذرا. تو کہتے ہیں میں قبیلہ بنو عذرا میں گیا تو وہاں پر میں نے ایک اعرابی، بدو جسے کہا جاتا ہے، اسے دیکھا. اس کی 120 سال عمر، 120 سال اس کی عمر تھی. تو امام اسماعیل کہتے ہیں میں نے اس سے ملاقات کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی لمبی، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ایکٹیو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 120 سال جو عمر آپ نے پائی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے جواب دیا کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے عمر دوام عطا فرما دی. اور یہ بڑی ٹیکنیکل ریزنیبل بات ہے کہ جب آپ حسد کر رہے ہوتے ہو تو اندر ہی اندر کوڑ رہے ہوتے ہیں. جس سے حسد کر رہے ہیں محسود وہ نعمتوں میں، اور جو حاسد ہے وہ ٹینشن میں، وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی کیونکہ اس کے بھائی نے گھر بنا لیا. وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی کیونکہ اس کے بھائی نے ترقی کر لی، اس کے پاس مال و منال آ گیا، حسن و جمال آ گیا، علم و کمال آ گیا، فضل آ گیا، شرف آ گیا. تو یہ جو اندر اندر بیماری ہے، اسے فرمایا گیا داء البدن. جس طرح بدن کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح حسد بھی بدن کی امراض میں سے ایک مرض ہے، باطنی مرض ہے. تو وہ پھر اندر سے آپ کو کھا جاتا ہے. کئی بار ہارٹ اٹیک ہو جائے گا دوسرے کو دیکھ کر. تو ان کی عمر طویل کا جو سبب بتایا، وہ کیا بتایا کہ میں کیا نہیں کرتا. تو آج ہمارے جی ہاں، عبد القادر بھائی ایک لفظ کہہ رہے، میں دوہرا دیتا ہوں، پنچایت نہیں کرتا. ہمارے ایک دوست ہے، ایک اور دوست ہے، وہ بعض لوگوں کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، یہ پنچایت کمیٹی کا چیئرمین ہے. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلا وجہ کے پنچایتی ہوتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر خاندان کے اندر، ہر محلے میں، مسجدوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر پنچایت. تو یہ پنچایتی مزاج نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس اگر وقت ہے تو تسبیح اٹھائیں بھائی، بیٹھیں درود پاک پڑھیں، مسجد میں آئیں، تلاوت قرآن، قرآن کریم اٹھائیے، تلاوت قرآن کریں، کسی کو نیکی کی دعوت دے دیں. تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اگر آپ اور میں، ہم سب اپنے دل پر بار بار غور کر کے حسد کو نکال دیں. اچھا، حسد کے حوالے سے ویری سمپل، اپنے اوپر غور کرنا، دوسرے کو نہیں دیکھنا. ابھی ہمارے ہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اس موضوع پر جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ بھی مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ بھی مجھ. اب وہ کرتا ہے نہیں کرتا، تم تو بدگمانی کر رہے ہو. آپ نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا کہ وہ حسد کرتا ہے؟ ہم نے ایک پرسیپشن بنا لیا کہ بھئی وہ حسد کرتا ہے. ہمیں دوسرے کے بارے میں نہیں پتا، ہاں مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. میرا دل تو میں جانتا ہوں نا، تو مجھے اس پہ اپنے دل پر غور کرنا ہے کہ کہیں میرے دل کے اندر تو کسی اپنے مسلمان بھائی کا حسد نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس حسد کو نکالیں. اگر ہم اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں زندگی میں، تو حاسد کے لیے سکون نہیں. حسد والے معاملے میں معاشرے کے اندر امن نہیں. امن اور سکون اسی کے لیے ہے جو اپنے دل سے حسد کو نکال کر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے. تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے. کسی کی ترقی کو دیکھ کے سانپ تو نہیں سونگے گا. نہ چاہے نا، میں نے عرب معاشرے کے اندر ایک چیز دیکھی، یہاں میں اور وہاں میں جو میں نے کمی دیکھی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان لوگوں کی ایک عادت ہے کہ وہ بات بات پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، تعریف کریں گے، شیخ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی. اب ذرا سی کوئی بات کریں، ان کی زبان پر سبحان اللہ ماشاءاللہ اور بارک اللہ ہوگا. اور ہمیں جو ہے وہ سبحان اللہ جو ہے نا، وہ جیسے کنویں کے اندر ڈول ڈال کے پانی نکالنا پڑتا ہے نا، تو اسی طرح باطن کے اندر ڈول ڈال کے کہیں نیچے سے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے سبحان اللہ نکلوانا پڑتا ہے. گونگے ہو جاتے ہیں، الفاظ غائب ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ پھک ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کو ختم کریں اللہ کے بندے. آپ اگر کسی کو نعمت ملی تو کس نے دی؟ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے. دنیا کو، مخلوقات کو وہ عطا کر رہا ہے. اگر آپ کو چاہیے اپنے رب سے مانگو، اس سے کیوں چھننے کی تمنا کرتے ہو؟ پھر آپ کو نعمت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے اس حسد کی وجہ سے اس کی جگہ پر وبال ہوگا کہ آپ نیکیاں نامہ اعمال میں ڈال رہے ہوں گے اور حسد ان نیکیوں کو کھا رہا ہوگا.
الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ جب نامہ اعمال دیکھیں گے خالی، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے، تو اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اپنے اطراف و اکناف میں کوئی اچھی چیز نظر آئے تعریف کریں، کسی کا گھر اچھا لگے بولے یار ماشاءاللہ کیا خوبصورت گھر بنایا ہے، کسی کا بچہ اچھا لگے، یعنی بعضوں کا حال تو یہ ہو گیا بچوں کی تعریف نہیں کرتے، کوئی انٹیلیجنٹ بچہ آ جائے نا تو وہ صدمے میں چلے جاتے ہیں، کیوں؟ اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے، یار اس کے بچے میں اتنا کانفیڈنس ہے اور میرا بچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ شرمیلا ہے، تو وہ صدمے کے اندر چلے جائیں گے، اس بچے کی بھی تعریف نہیں کریں گے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ آپ کے سامنے اگر اچھی اس کی تربیت ہے، اس میں اچھی چیز ہے، آپ کھلے دل کے ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں، اس سے آپ کے دل سے یہ بیماری ختم ہوگی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ جو قلب سلیم ہوگا نا اس میں پھر حسد نہیں ہوتا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، قیامت کے دن سب پکڑے جائیں گے، نجات صرف اس کو ملے گی جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا قلب سلیم لے کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔